گھر سے باہر نکلتے وقت ثانیہ عارف سے کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جاسم نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہ لیا ہو۔ عارف کہتا ہے آپ کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر جاسم مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کسی صورت اسے ایسا قدم اٹھانے کا مشورہ نہ دیتا۔ ثانیہ کہتی ہے مان لیتی ہوں کہ اس نے پہلے آپ کو بتایا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اسی دوران میرال آ جاتی ہے اور ثانیہ کی گفتگو سن کر کہتی ہے عارف آپ کیوں ثانیہ سے چھپا رہے ہیں؟ آپ اسے سچ بتا دیں، وہ بہت پریشان ہو رہی ہے۔ ثانیہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرا ایک ہی بھائی ہے اور احمر اور حصار کے غصے سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ عارف کہتا ہے آپ فکر مت کریں، میں بات کروں گا جاسم سے، وہ کرے گا آپ سے بات۔ ماں پوچھتی ہے احمر کیا ہوا، تم آج بھی آفس نہیں گئے؟ اس طرح تو کام کا حرج ہوگا۔ احمر کہتا ہے میری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے، میں آفس جانے کی بجائے ڈوب کر مر نہ جاؤں۔ ماں کہتی ہے احمر ایسا مت کہو، وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے شوہر کے پاس گئی ہے۔ احمر غصے سے کہتا ہے امی پلیز اس کی حمایت میں ایک لفظ مت کہیے گا آپ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بہن کو میں نے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا تھا وہ آج میرا ہی سر کچل کر بھاگ جائے گی۔ اسی دوران حصار آ جاتا ہے تو احمر اس سے پوچھتا ہے کچھ پتا چلا دونوں کا، کہاں چھپے ہیں وہ؟ حصار کہتا ہے اس کے ساری دوستوں سے پتا کیا ہے، عارف سے بھی پتا کیا ہے لیکن وہ چپ ہے۔ عارف جاسم اور عنایا سے ملنے جاتا ہے تو عارف کہتا ہے عنایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اس کا تو دماغ خراب ہے شروع سے ہی۔ جاسم کہتا ہے نہیں یہ کہیں نہیں جائے گی، اور تم خود ہی تو بتا رہے ہو وہ لوگ اس وقت کتنا غصے میں ہیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ عارف کہتا ہے جاسم میں 2 دن میں تم دونوں کی باقاعدہ رخصتی کروا دوں گا، تم دونوں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جاسم کہتا ہے ہو گئی ہے ہماری رخصتی، اب اور کوئی رسک نہیں لینا ہے یار۔ عارف کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے، کیا کرو گے دونوں؟ اگر اس کے گھر والوں نے تم پہ اغوا کا کیس کر دیا پھر؟ جاسم کہتا ہے اس کے لیے عنایا کورٹ میں بیان دے گی کہ یہ اپنی مرضی سے آئی ہے اور ہم نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے۔ عارف کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کل تم دونوں کورٹ پہنچو اور فوراً سے حیدرآباد کے لیے نکل جانا، تم دونوں کا وہاں حیدرآباد میں سارا انتظام کروا دوں گا۔ چلو میں چلتا ہوں، اور ثانیہ سے بات کر لینا، وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میرال بیگ پیک کیے بار بار عارف کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران عارف کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں میرال تم دونوں کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، کہاں رہ گیا ہے عارف؟ میرال کہتی ہے عارف نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ، فون کر رہی ہوں لیکن فون کاٹ رہے ہیں وہ۔ اسی دوران عارف آتا ہے تو میرال پوچھتی ہے عارف آپ کہاں رہ گئے تھے، کب سے کال کر رہی تھی؟ ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے چلیں۔ عارف کہتا ہے ہم لوگ فی الحال نہیں جا سکتے۔ میرال کہتی ہے کیوں نہیں جا سکتے؟ عارف کہتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو فیملی میں کیا چل رہا ہے، ان حالات میں میں نہیں جا سکتا۔ میرال کہتی ہے اس گھر کے لوگ ہماری فیملی ہیں، پورا خاندان نہیں، اور کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ عارف کہتا ہے تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میرال کہتی ہے میرا تو جی چاہ رہا ہے میں ان دونوں کو ختم کر دوں جن کی وجہ سے میری میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ عارف کی والدہ کہتی ہیں عارف میں تم سے جتنا کہہ رہی ہوں اس معاملے سے دور رہو، تم اتنا ہی انوالو ہو رہے ہو۔ عارف کہتا ہے امی وہ دونوں میرے دوست ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، ان حالات میں آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں ویکیشنز پہ چلا جاؤں؟ میں اتنا سیلفش نہیں ہوں، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ عارف کی ماں کہتی ہیں عارف مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں اسے دل سے بیاہ کے لائی ہوں۔ عارف کہتا ہے امی میں اسے منع نہیں کر رہا، یہ سارے ایشوز سولو ہو جائیں میں اسے لے جاؤں گا، فی الحال میں شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ راما عنایا کے روم میں آتی ہے اور دراز سے کاغذات ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نہیں ملتے، پھر کہتی ہے گھر سے بھاگ بھی گئی اور جائیداد بھی اپنے نام کرا لی، اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار۔ عارف روم میں آتا ہے اور میرال سے کہتا ہے اتنا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، میں نے منع نہیں کیا ہے، ہم دونوں چلیں گے لیکن کچھ دن بعد۔ میرال غصے سے کہتی ہے نہیں آپ کے دوست ہیں نا جاسم اور عنایا، ان کے ساتھ جائیں، ان کے لیے بہت وقت ہے آپ کے پاس۔ عارف کہتا ہے کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو، کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کرو، ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے، ان دونوں کو ضرورت ہے میری اس وقت۔ میرال کہتی ہے کیا ضرورت ہے انہیں، مجھے بتائیں نا، اچھے بھلے چھپے بیٹھے ہیں وہ۔ عارف کہتا ہے چھپنے سے معاملہ دب نہیں جائے گا، حصار اور احمر بھائی پاگلوں کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے، اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ ابھی 2-4 دن میں وہ لوگ شفٹ ہو جائیں گے تو معاملہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ اور کہتا ہے میرال میں روم میں ابھی واپس آؤں تو تمہارا موڈ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اسی دوران عارف کے موبائل پر راما کی کال آتی ہے تو میرال پک کرتی ہے اور کہتی ہے جی بھابی آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ہنی مون کینسل ہو گیا ہے۔ راما کہتی ہے میرال تم؟ میرال کہتی ہے کیا اب میں اپنے شوہر کا فون بھی اٹھا نہیں سکتی؟
راما کہتی ہے تم یہ کیا بتا رہی ہو کہ ہنی مون کینسل ہو گیا، پر کیوں؟ میرال کہتی ہے کیونکہ آپ کی نان صاحبہ گھر سے بھاگ چکی ہیں اور اس کا صدمہ میرے شوہر نے لے لیا ہے۔ راما کہتی ہے میرال اس کی اس حرکت پر میں تو کیا پورا گھر پریشان ہے، خود اپنے میاں کے ساتھ لائف انجوائے کر رہی ہے اور یہاں پہ احمر خوار ہو رہے ہیں۔ میرال کہتی ہے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ذیشان کے فلیٹ پہ چکر لگا لیں، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ راما کہتی ہے کیا مطلب ذیشان؟ میں تو کسی ذیشان کو نہیں جانتی۔ میرال کہتی ہے جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن جاسم نے عارف کو یہی بتایا ہے، پلیز عارف کو یہ مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ عارف آتا ہے اور پوچھتا ہے کس کا فون تھا؟ میرال کہتی ہے بھابھی کا فون تھا، پوچھ رہی تھی خیر خیریت، اور یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ تم دونوں کیوں نہیں گئے ہنی مون کے لیے۔ عارف کہتا ہے انہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نہیں گئے؟ میرال کہتی ہے مجھے کیا پتا، پر میں نے کہہ دیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے میاں کا دل کسی اور کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ عارف اپنا ATM کارڈ اسے تھما دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو اپنے لیے کچھ اچھا سا گفٹ لے لینا، اس کو میری طرف سے کمپنسیشن سمجھ لو۔ میرال کہتی ہے ارے سوری، مجھے بھی دکھ ہے کہ ہمارا ہنی مون کینسل ہو گیا، اور خوش ہو جاتی ہے۔ احمر اور حصار جاسم کے فلیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ نوک ہونے پر جاسم دروازہ کھولتا ہے۔ جاسم کہتا ہے احمر بھائی عنایا کو کچھ نہیں کہیے گا، بیوی ہے میری، جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ احمر غصے میں عنایا پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو جاسم جلدی سے پکڑ لیتا ہے۔ حصار جاسم کو دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری یہ جرأت، اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ عنایا حصار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے میں آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز جاسم کو چھوڑ دیں۔ جاسم کہتا ہے عنایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ احمر عنایا کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ حصار جاسم کو کہتا ہے اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو عنایا کو بھول جاؤ۔ احمر عنایا کو گھر لے آتا ہے اور کہتا ہے اس نے کیا سمجھا تھا کہ ہماری عزت کو روند کر چلتی بنے گی اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ماں عنایا سے پوچھتی ہیں یہ کیا کیا تم نے، کس نے تمہارے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالی، بتاؤ مجھے۔ احمر کہتا ہے ارے کسی نے نہیں امی، ہم نے اسے لاڈ پیار دے کے اپنے سر پر بٹھا لیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ حصار کہتا ہے اس نے جہاں بولا اس کا وہاں ایڈمیشن کروایا، اس کی ہر خواہش پوری کی، بدلے میں اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ احمر کہتا ہے چچا نے سارے خاندان والوں کو بتا کر ہمیں ذلیل کیا کہ عنایا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور ماموں نے تو اسپیشلی مجھے گھر بلا کر پوچھا، شرم کے مارے میں ان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ راما کہتی ہے خیر آپ چچا کی فیملی کو ہی سارا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس نے تو ماموں کی فیملی کو خود سارا کچھ بتایا ہے۔ حصار تم نے نہیں بتایا وہ عارف سے انکار کا واقعہ، جو رشتے سے انکار کیا تھا اس نے؟ احمر پھر سے عنایا پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو ماں روکتی ہیں اور کہتی ہیں بس کر دو، سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو جاتی ہے انسان سے غلطی۔ احمر کہتا ہے امی ابھی کے ابھی آپ اس سے اس کا موبائل لیں اور آپ اس کے ساتھ رہیں گی، میں ساری زندگی اسے معذور بنا کے گھر پر بٹھا لوں گا، لیکن اس بے حیا کے ساتھ اسے کبھی نہیں بھیجوں گا۔ حصار عنایا کی طرف بڑھتا ہے تو ماں روک دیتی ہیں اور عنایا کو اندر لے جاتی ہیں۔ عنایا کی ماں عنایا کے لیے سوپ لاتی ہیں اور کہتی ہیں اٹھو سوپ پی لو۔ عنایا کہتی ہے کہا نہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں کہتی ہیں کیسے بھوک نہیں ہے، دوسرا دن شروع ہو گیا ہے، صدف اور عثمان بھی آئے تھے تم سے ملنے، تمہاری وجہ سے مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم سو رہی ہو۔ عنایا کہتی ہے تو نہ بولتی نہ جھوٹ بتا دیتی، مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ عنایا کی ماں کہتی ہے عنایا فضول بکواس بند کرو۔ عنایا کہتی ہے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، اپنے بیٹوں سے کہیں کہ مجھے قید کر کے کفارہ ادا نہیں ہوگا، مجھے چوک پہ بٹھا کے پتھروں سے سنسار کر دیں، اپنے شوہر سے مل کر حرام کام جو کیا ہے میں نے۔ ماں کہتی ہیں خدا کے واسطے عنایا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ماں کی حالت پر رحم کرو، کچھ عرصہ جی لینے دو مجھے۔ عنایا کہتی ہے دنیا سے تو کاٹ ہی دیا ہے مجھے، میری روح کو بھی جسم سے کاٹ دیں، اور رونے لگتی ہے۔ جاسم عارف کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، پھر وہ کیسے پہنچ گئے فلیٹ تک؟ عارف کہتا ہے تم جانتے ہو نا کہ حصار کتنی تیز چیز ہے، تمہارے فون سے ٹریس کر لیا ہوگا یا عنایا کے فون سے ٹریس کر لیا ہوگا۔ جاسم کہتا ہے خیر عارف میں بتا رہا ہوں کہ مجھے بس ایک بار عنایا مل جائے، دیکھ لینا ان بھائیوں کو نصیب بھی نہیں ہوگا اس سے ملنا۔ عارف کہتا ہے بکواس بند کرو، تمہاری اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ جاسم کہتا ہے اچھا یار مجھے کم سے کم اتنا بتا دو کہ وہ عنایا کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کر رہے، وہ ٹھیک تو ہے؟ عارف کہتا ہے جاسم وہ لوگ عنایا سے ملنے نہیں دے رہے، مجھے تو چھوڑو بابا اور امی کو بھی ملنے نہیں دیا، ایک تو میرے بابا نے نیا مسئلہ بنا لیا ہے، اب میں ان پر تشدد اور حب سے بیجا کا کیس کروں گا۔ عارف کہتا ہے کسی بھی طرح ان کو یہ کرنے سے روکو، اس طرح تو سچویشن اور بگڑ جائے گی۔ اسی دوران جاسم کے والد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم لوگ ہر وقت مجھے ہی جھکنے کا مشورہ کیوں دیتے ہو، اور تم عارف اپنے افیسر بھائیوں کو سمجھا نہیں سکتے، انہیں سمجھاؤ کہ اکڑی ہوئی گردن ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا۔ عارف کہتا ہے چچا دیکھیے یہ رشتہ بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو جھکنا ہوگا،
والد کہتے ہیں مجھے نہیں بچانا یہ رشتہ۔ جاسم کہتا ہے بابا پلیز میں بچانا چاہتا ہوں اس رشتے کو، میرے لیے اہم ہے یہ رشتہ۔ والد کہتے ہیں تم اپنی بکواس بند کرو، شکر کرو کہ تم اس وقت میرے سامنے سلامت کھڑے ہو۔ اور عارف کو کہتے ہیں تم جاؤ، ہم خود حل کر لیں گے یہ معاملہ۔ عارف کے والد کہتے ہیں مجھے تو احمر اور حصار کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں بچی کے ساتھ۔ عارف کی ماں کہتی ہیں بس کر دیں عثمان، اپنی بھانجی کی حمایت کرنا، میں اس کی معصومیت کو اچھی طرح جانتی ہوں، بہتر ہے کہ میرا منہ مت کھلوائیں۔ عارف کے والد کہتے ہیں کیا مطلب، کیا دیکھ لیا تم نے اس میں؟ عارف کی ماں کہتی ہے آپ کہتے رہے ہیں نا کہ میرے بیٹے نے انکار کر کے میرا سر جھکا دیا، یہ آپ کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، یہ اتنی معصوم ستی ساوتری نے زبردستی کروایا ہے۔ عارف کے والد پوچھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ عارف کی والدہ کہتی ہیں یہی کہ آپ کے بیٹے کو اس سے شدید محبت تھی اور اس نے عنایا کی بات مان کر خود کو بدنام کر لی، پتہ نہیں سبین نے کیسی تربیت کی ہے اس کی۔ میرال یہ سب سن لیتی ہے اور باہر آ کر غصے سے ایک گملہ توڑ دیتی ہے اور اپنی ماں کو فون کرتی ہے۔ میرال کی ماں خوشی سے پوچھتی ہے میرال بیٹا کیسی ہو؟ میرال کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، آپ بتائیں، اور آپ کیوں نہیں آ رہی واپس؟ ماں کہتی ہے میں وہاں اکیلی رہ کے کیا کروں گی، تم تو ہو نہیں وہاں، اچھا تمہارے جانے کا کیا بنا؟ میرال کہتی ہے میں کہیں نہیں گئی، یہیں سے بات کر رہی ہوں۔ ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا ہو گیا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میرال کہتی ہے سب ٹھیک ہے، میں بس آپ کو مس کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں واپس۔ عنایا اپنی ماں کے روم میں آ کر ان کا فون اٹھاتی ہے تو عنایا کی والدہ جلدی سے آ کر اس سے فون پکڑ لیتی ہے۔ کہتی ہیں آپ کیا کہنا ہے جاسم سے؟ عنایا کہتی ہے امی پلیز مجھے جاسم کی آواز سنوا دیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کہتی ہے کیوں کیا ہوا ہے اسے؟ عنایا کہتی ہے آپ کو نہیں پتا کیا کیا ہو سکتا ہے، حصار اس دن کمرے سے بعد میں نکلا تھا، آپ جانتی تو ہیں حصار کا غصہ۔ ماں کہتی ہے تمہارے بھائی اتنے کٹور دل نہیں ہیں کہ جاسم کو جان سے ہی مار ڈالیں، اور موبائل تو تم بھول ہی جاؤ۔ عنایا کہتی ہے کیا بھائی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ جاسم شوہر ہے میرا۔ ماں کہتی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے بھائی شدید غصے میں ہیں، اور اگر ان کا غصہ کم کرنا ہے تو مرتضیٰ کو خود یہاں آنا پڑے گا، اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگنی پڑے گی اور تمہیں عزت سے یہاں سے لے کے جانا پڑے گا۔ میرال کی ماں میرال سے کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا کہ بدگمانی گناہ ہے، تم کیوں سنی سنائی باتوں میں آ رہی؟ میرال کہتی ہے یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے عارف کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا ہے، اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو ایک کزن کی خوشی کے لیے اگنور کر دیا، آگے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ میرال کی ماں کہتی ہے کچھ لڑکیوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، پہلے وہ جن لڑکوں کو ناپسند کرتی ہیں بعد میں خود اپنے پیچھے پڑوانا پسند کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے خفا ہو کر تم عارف کو بھرپور موقع دے رہی ہو۔ عارف کہتا ہے میرال میں اپنے اور تمہارے رشتے کو سمجھتا ہوں، بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرال کہتی ہے آپ اتنی جلدی آفس سے کیوں آ گئے؟ عارف کہتا ہے کچھ دنوں سے تم مجھ سے خفا سی تھی تو میں نے سوچا کہ تمہیں کہیں باہر لے جاتا ہوں، شاپنگ کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ میرال خوش ہو کے کہتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ دونوں باہر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرال کہتی ہے بس ایک بات کہوں، آپ منع تو نہیں کریں گے؟ میں چاہتی ہوں آپ مجھے نیو گاڑی گفٹ کریں، ویسے بھی میرا شوہر اتنا بڑا بزنس مین ہے، اتنا تو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا۔ عارف کہتا ہے کہ گھر میں جو دوسری گاڑی ہے تو وہ تم لوگوں کے لیے ہی تو ہے۔ میرال کہتی ہے میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی، اور کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے برانڈ نیو گاڑی گفٹ کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ عارف کہتا ہے ٹھیک ہے اور گاڑی کا کلر پوچھتا ہے۔ وہی میرال کا یونیورسٹی کا دوست میرال کو دیکھ کے اس کے پاس آتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی 11واں ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔